السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، آپ اپنے ہر لمحے کو، ہر اوقات کو، حتیٰ کہ آپ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ رات بھر سوتے ہیں، اگر چاہے تو اس سونا کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو ہو کر سونے کی دعا پڑھ کر آپ سوئیے۔ آپ تو پوری رات سوتے ہوں گے، لیکن یہ سونا آپ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ پھر آپ جب بیدار ہوں گے تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر سے جب آپ قدم باہر نکالے تو پھر گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد حلال ذریعے معاش تلاش کریں۔ اسی طرح آپ پورے دن محنت و مشقت کرتے رہیں گے، حلال روزی تلاش کرتے رہیں گے۔ آپ کی حلال روزی تلاش کرنا، یہ محنت و مشقت سب کے سب عبادت میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ نرم انداز سے اور سلیقہ سے اگر آپ کلام کریں تو یہ آپ کا کلام کرنا، یہ بولنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ بڑوں کی عزت، تعظیم و توقیر کریں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق اگر کھا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں، سنت کے مطابق پی رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مومنٹ عبادت بنتا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پورے دن، پوری رات، پورے اوقات کو عبادت بنا سکتے ہیں، بس اپنا انداز بدلیے، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کام کیجئے۔ آپ کا کام بھی بن جائے گا، آپ کی بات بھی بن جائے گی، اور عبادت میں بھی شمار ہو جائے گا۔ نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ دو اولیاء کرام تھے، ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس کنارے موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے یہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا کہ تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی، حضور، راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیسے میں پار جاؤں؟ کشتی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ فرمایا، دریا کے کنارے جا اور کہہ دے کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا ہے۔ خادم حیران، پریشان کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو صاحب اولاد ہے۔ بہرحال تکمیل حکم ضروری تھی۔ دریا کے پاس گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا۔ دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ اس نے پار پہنچ کر اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔ انہوں نے اس کو تناول فرمایا اور فرمایا کہ ہمارا سلام اپنے صاحب کو پہنچا دینا۔ خادم نے عرض کی، حضور، سلام تو جب ہی پہنچاؤں گا جب دریا کے پار جاؤں گا۔ دریا میں تو کوئی کشتی موجود نہیں ہے، جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو میں پار کیسے جاؤں؟ فرمایا، دریا کے پاس جا اور یہ کہہ دے کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ خادم شش و پنج میں تھا، حیران و پریشان تھا کہ یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمایا اور فرماتے ہیں کہ 30 سال سے کچھ نہیں کھایا ہے، مگر بلحاظ ادب خاموش رہا۔ دریا کے پاس گیا اور جیسا فرمایا تھا ویسا کہہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا۔ جب اپنے صاحب کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہا گیا اور عرض کیا، حضور، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا ہوں، حالانکہ آپ صاحب اولاد ہیں، اور دریا کے پار جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 سال سے کچھ نہیں کھایا ہوں، حالانکہ میرے سامنے کھیر تناول فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے ولی
جواب فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فعل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات، اسی طرح آپ اپنے سونا، اپنے بیٹھنا، اپنے اٹھنا، اپنے کھانا، اپنے پینا، اپنے رفتار، اپنے گفتار، حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے نبی کی سنت کی خاطر شادی کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام آپ کی عبادت میں شمار ہوگی، اور آخرت میں آپ کو پھر جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام فرمائے گا۔